تو کیا ہوگا؟ سکون تو مل جائے گا بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں، یہ اس موضوع پر کبھی میں بات کروں گا آپ سے، لیکن رف لایا گیا، جب اس رف پر بیٹھا نا تو وہ مجھے آگے لے کے چلا، اور وہاں کچھ وحشت ہوئی کہ میں اکیلا رہ گیا۔ جناب صدیق اکبر کی آواز میں مجھے اس وحشت کو ختم کیا گیا، اور وہاں رسول پاک فرماتے ہیں، اے جبریل تو نے یہ کہا لو دنوت عن ملت اللہ ترکت، کہ اگر میں ایک داخل کی مقدار بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتے تو جل جاتے، میرا ساتھ نہ چھوڑتے، تو ادھر ہی رہ گیا۔ وہاں سے اعراج شروع ہوا، اور اس اعراج کی کیا انتہا تھی، اس کا کیا مقام تھا، ہمارے علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن کلم الناس علی قدر عقولہم لا عقولکم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ میں اس میں سے ایک دو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ رف پر بیٹھ کر جب رسول پاک آگے گئے۔ ہماری سائنس تو کہتی ہے مکان، جسم کے لیے مکان ضروری ہے، مکان بغیر جسم بغیر مکان کے متصور ہی نہیں ہے۔ اور جسم کی تعریف کیا ہے کہ دو ٹھوس چیزوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو مکان کہتے ہیں۔ جیسے زمین ہے، زمین یہ باٹم لائن ہے، ادھر آسمان ہے، درمیان والا مکان ہے، اس دیوار سے اس دیوار تک مکان ہے۔ اب گلاس نے، اس گلاس کے اندر جو سپیس ہے وہ مکان ہے، پانی کے لیے ظرف ہے۔ جسم کے لیے ظرف ضروری ہے، مکان ضروری ہے، لیکن رسول پاک جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے نا تو وہاں پر اس طرف تو آسمان موجود تھا، اگلی طرف کوئی شے نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے مکان سے نکل گئے، لا مکان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لا مکان۔ لا مکان کا کیا مطلب؟ آگے مکان نہیں تھا، یعنی آگے پرلی طرف کوئی حد ہو، کوئی محدود ہو، لا محدود۔ یہ تو حبیب میں لمیٹڈ ہے نا، محدود ہے، وہ لا محدود تھا جہاں حضور گئے۔ اور کہاں گئے؟ اب اس کو کون بتائے کہ جو وہی بتائے جو وہاں گیا ہے، جو وہاں گیا ہی نہیں تو کیسے بتائے گا، کیسے سمجھائے گا کہ وہ کہاں گئے؟ صرف اتنی بات قرآن نے بیان کی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارے پھنسنے کی ایک وجہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول پاک مکے سے لامقام تک اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو یہ تو عقیدہ کفری ہے۔ عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کے لیے کہیں جانا، اللہ کے لیے ملاقات کے لیے کہیں جانا، اللہ تو یہاں بھی ہے، یہاں بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے، نماز فجر کے لیے میرے آقا تشریف نہیں لائے، ٹائم جا رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے، حضرت بلال حاضر ہوئے، الصلاۃ خیر من النوم، حضور پھر بھی نہیں آئے، پھر آگے پھر گئے، الصلاۃ خیر من النوم، پھر بھی نہیں آئے، پھر بیٹھ گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے، الصلاۃ خیر من النوم، حضور نہیں آئے۔ قریب تھا کہ سورج نکل آتا، اچانک میرے آقا باہر نکلے، اور آپ نے آگے جلدی سے نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی، دوسری میں سورہ ناس پڑھی، سلام پھیرا اور فرمایا جانتے ہو میں کیوں لیٹ ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے، اللہ جانے۔ اس کا رسول فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں سویا ہوا تھا، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ کو، اور اللہ نے پوچھا کہ محبوب بتا مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوادہ یدہ بین کتفیہ، یہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، ہاتھ جس کو کہتے ہیں، جیسے اس کی شان کے لائق ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، یہ متشابہات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں فوجدت بردہا بین صدیہ، اللہ کا ہاتھ میری کمر پر رکھا گیا تو میرے سینے میں یہاں تک ٹھنڈک آ گئی، اور جب میں نے ٹھنڈک کو محسوس کیا
فتجلی لی کل شیء، کائنات کی ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہر شے مجھے نظر آنے لگی۔ اب پوچھا بتاؤ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کفارات میں جھگڑ رہے ہیں، مہلکات میں، منجیات میں، دراجات میں جھگڑ رہے ہیں۔ جی یہ بڑی ایک لمبی روایت ہے، لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ وہ پھر حضور کو کیوں لے جایا گیا؟ کیا صرف اس لیے لے جائے گا زمانے والوں کو بتائے گا لوگوں تمہارے لیے مکان اور تمہارے لیے ساری چیز ضروری ہے، میرے محبوب کے لیے مکان ضروری، وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں کوئی جا سکتا نہیں ہے۔ تو یہ جو معراج آج کی رات ہے، آج کی رات اپنے دعا بھی کرنی ہے کہ کل جو دن ہے 9 فروری 8 فروری الیکشن والا دن، اس الیکشن والے دن میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی قیادت عطا فرمائے، ہمیں ایسے لوگ منتخب کرنے کی، ہمیں ووٹ ڈالنے کی اللہ توفیق دے۔ ہم گھر میں بیٹھے رہے جی بابا کہ جی میں نہیں ووٹ پانٹ جاتا ہے، سارے چور نے۔ یہ بابے کو سمجھاؤ بابا نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرو، کوئی نہ کوئی تو نظریہ ہے نا، اپنے نظریے پر ووٹ دو، کسی نہ کسی کے کھاتے میں ڈالو تاکہ کل کو 5 سال تم گالیاں نہ دیتے رہو کہ یہ اچھے حکمران نہیں ہیں، آج اس کو ووٹ دو، کل تمہیں گالیاں نہ دینی پڑے۔ نالیاں اور گلیاں پکی کرانے کے لیے ووٹ نہ دو، نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دو، ملک کی بقا کے لیے اور اقوام عالم میں اپنا مقام و مرتبہ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ووٹ دو۔ اور آج کی رات رسول اللہ کے لیے ہم نے اظہار تشکر کے طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے محبوب کو عظیم معجزہ عطا فرمایا، نفلیں پڑھنی ہیں، کل روزہ رکھنا ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا و تعالی۔